میں ہر روز خطرناک ہوتا جا رہا ہوں، ہر روز زیادہ خطرناک ہو رہا ہوں۔ لیگل ایکشن میں کہہ رہا ہوں لوں گا، میرے اوپر دہشت گردی کا کیس لگ جاتا ہے۔ آپ خود سوچ رہے ہیں کہ دنیا میں یہ کتنا بڑا مذاق اڑا ہے، پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنے بڑے نہیں ہوئے۔ اس خوف سے یہ ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرنے کے لیے، اپنی ذات کو بچانے کے لیے یہ ملک کا مذاق اڑ رہا ہے۔ بلاخر تحریک انصاف اور اس کے چیئرمین اس مقام تک پہنچ گئے ہیں یا پہنچا دیے گئے ہیں جہاں ملک کی ہر وہ جماعت اور اس کی مرکزی قیادت پہنچتی رہی ہے جس نے طویل یا مختصر دورانیے کے اقتدار میں اپنا حصہ ڈالا۔ وفاقی سطح پر تحریک انصاف 3.5 سال اقتدار میں رہی، جبکہ خیبر پختونخوا میں یہ اس کی دوسری مسلسل صوبائی حکومت ہے۔ پنجاب میں بھی ابھی چھوٹے چھوٹے وقفوں کے بعد پی ٹی آئی کی حکومت اقتدار میں ہے، اور امکان یہی ہے کہ جیسے ہی مرکزی سطح پر کوئی بڑا فیصلہ ہوتا ہے، پنجاب سے بھی تحریک انصاف بے دخل کر دی جائے گی۔ بلوچستان میں حالات کے پیش نظر کسی ایک مضبوط حکومت کو اقتدار میں آئے عرصہ ہو چکا ہے، اور یہاں بھی امکان یہی ہے کہ ایسی ہی ملغوبہ قسم کی صوبائی حکومتیں ٹوٹتی بنتی رہیں گی۔ جبکہ اگر حقائق کو دیکھا جائے تو کشمیر میں حکومت ہونا یا نہ ہونا کوئی بڑی سیاسی کامیابی نہیں سمجھی جاتی۔ عام طور پر مظفر آباد میں اسی کو حکمران سمجھا جاتا ہے جس کی حمایت مرکزی حکومت اور دیگر طاقتور کونوں سے پھوٹتی ہے۔ تحریک انصاف سندھ کے صوبائی اقتدار کی سب سے بڑی خواہش مند ہے، اور کئی پچھلے انتخابات میں اس کے اشارے بھی ملے ہیں، لیکن یہاں پر ابھی تک کوئی جلدی نہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جاری توہین عدالت کیس کی سماعت کی تفصیلات بہت اہم ہیں، اور ان تفصیلات کی خوبصورتی یہ ہے کہ ان سے ہر فریق اپنی مرضی کا نتیجہ اخذ کر سکتا ہے۔ عمران خان کے مخالفین سمجھتے ہیں کہ خان صاحب اب گئے اور ایک طویل مدت تک ان کی چھٹی ہو جائے گی۔ عمران خان کے حمایتی یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کو شاید پہلی مرتبہ اچھی طرح سمجھایا جا رہا ہے کہ بعض مقامات اور بعض مواقع پر بعض اداروں کے بارے میں اتنی بلند آواز میں نہیں بولتے۔ باقی سب ٹھیک ہے، اور خان صاحب یہاں سے بھی سرخرو لوٹیں گے۔ لیکن ایک عام آدمی شاید قومی سیاست کے بارے میں اس تشویش کو نہ محسوس کرے جو ابھی کسی حد تک پوری طرح سامنے نہیں آئی، لیکن اس کے کچھ خد و خال واضح ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور وہ ہے سیاسی جلسوں اور سیاستدانوں کے بیانات سے نظر آتی شدید نفرت اور کشیدگی کی جھلک۔ توہین عدالت پر اس پہ فرد جرم قائم ہوئی ہے، اداروں کو توہین کا نشانہ بناتا ہے۔ اس بات پر ہم اس کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ کوئی بھی پاکستانی اپنے شہداء کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ عمران خان اپنی بے تحاشا مقبولیت کو پوری طرح ہضم نہیں کر پا رہے اور اکثر اوقات جذباتی ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے جلسوں میں آہستہ آہستہ فتوے جاری کرنا شروع ہو گئے ہیں، اور ابھی تک یہ نہیں سمجھ رہے کہ یہ ان کا میدان نہیں۔ اگر وہ فتویٰ سازی کا کام شروع کر دیں گے تو پھر شاید ان کو اتنے زیادہ مخالفین کا سامنا کرنا پڑے گا کہ اتنے زیادہ محاذ کھول لینا شاید سیاسی طور پر سود مند نہیں ہوگا۔ دوسری طرف نواز لیگ اور پیپلز پارٹی کی قیادت عوامی جلسوں اور بیانات میں عمران خان اور ان کی جماعت کو اشتعال دلانے میں مصروف ہے، اور ان کا خیال ہے کہ خان صاحب جوابی وار کرتے ہوئے اس حد تک مشتعل ہو جائیں گے کہ پھر کوئی نیا پنڈورا باکس کھول بیٹھیں گے۔ شاید ہمارا سماجی منظرنامہ بھی خاموشی کو شکست اور کمزوری سمجھتا ہے، اسی لیے منہ توڑ جواب بلکہ دندان شکن جواب ہی ہماری سیاست اور معاشرے کی پہچان بن چکا ہے۔ خان صاحب کے ساتھی انہیں یہ تک نہیں سمجھا سکے کہ عدالتوں کے سامنے جھک جانا تاریخ میں سربلندی کا باعث رہا ہے، بلکہ ایسی مثالیں سیاسی طور پر بھی ہمیشہ سود مند رہی ہیں۔ ہماری سیاسی تاریخ کی کہانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیشہ بات یہاں آ کر ختم ہوتی ہے کہ فلاں کو اس کے مشیروں نے مروا دیا وغیرہ۔ مثال کے طور پر سابق وزیر اعظم نواز شریف کے بارے میں ہمیشہ یہ لکھا اور بولا جاتا ہے کہ کم از کم 2 مرتبہ میاں صاحب کو ان کے مشیروں نے اقتدار سے نکلوایا۔ پہلی مرتبہ 1999 میں جب مشیروں نے میاں صاحب کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی اور ایسی تقریر لکھ کر دی کہ میاں صاحب تقریر یاد کرتے وقت خود بھی پریشان ہو جاتے، او ہے کی لکھ دیتا جے۔ لیکن جب مشیروں نے کہا کہ میاں صاحب یہ تاریخی موقع ہے اور تاریخی الفاظ ہیں، تو پھر تقریر کے بعد جو کچھ ہوا اور آج تک ہو رہا ہے اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ بالکل ایسی ہی صورتحال عمران خان کے ساتھ بھی ہے، اور یہاں بھی مشیروں سے بچ نکلنا خان صاحب کے لیے آسان نہیں۔ واضح رہے کہ عام طور پر مشیر کو مشورہ دینے والا سمجھا جاتا ہے، لیکن ہماری سیاسی اور سماجی تعریف میں مشیر ہلا شیری اور آشیرواد دینے والے کو ہی کہا جاتا ہے۔ اسلام آباد آئی جی تم اور ڈی آئی جی، تمہیں تو ہم نے نہیں چھوڑنا، تمہارے اوپر کیس کرنا ہم نے، اور میجسٹریٹ صاحبہ زیبا
आप भी तैयार हो जाएं, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। जनाब इमरान खान को हलाशेरी और आशीर्वाद देने वाले इस मकाम पर ले आए हैं कि एक तरफ इनकी तवील सियासी जदोजहद है, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम का एतमाद और भरोसा है, और दूसरी तरफ बिल्कुल दाव पर लगा हुआ सब कुछ। अगर खान साहब इस मौके पर एहतियात से काम नहीं लेते तो शायद इनकी सियासत को ही लपेट दिया जाए, और जब तक वो पलट कर देखेंगे उनके यही साथी दूसरी जमातों के तर्जमान बन चुके होंगे। 22 सितंबर तक इमरान खान के कई सियासी जानसार दूसरी तरफ अपने राब्ते मजबूत कर चुके होंगे और इक्का दुक्का उड़ान की खबरें भी शाया हो चुकी होंगी। पंजाब हुकूमत अच्छी खासी डामाडोल है और वजीर आला एक बार फिर बाआवाज़े बुलंद पछताते हुए सुने जा सकते हैं। अगर इस दौरान काफिली का बिस्तर गोल होता है तो पंजाब में पार्टियां बदलने का ऐसा मेला लगेगा कि सब हैरान हो जाएंगे। अगर खान साहब बदस्तूर मशीरों के चुंगल में कैद रहते हैं और अपने पुराने दावे पर अमल करते हुए इस्लामाबाद के घेराव का फैसला करते हैं तो वो काम जो खान साहब अपने हाथों सर अंजाम देते हुए 6 माह लगा सकते हैं शायद 6 दिनों में हो जाए।